کے ساتھ ساتھ سوچ بدلتی رہتی ہے، ترجیحات بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی بچپن میں کسی چیز کو پسند کرتا تھا، لڑکپن میں کسی اور چیز کو پسند کرتا تھا، جوانی میں کسی اور چیز کو پسند، اور بڑھاپے میں اس کی ترجیح اور ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں بچپن میں پسند تھی، بوڑھے آدمی کو اسی وقت اگر وہ چیز دے دی جائے یا جوانی میں وہ چیز دے دی جائے تو شاید اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ اچھا یہ چیز، ٹافیاں، بلے، غبارے، یہ چیزیں پسند۔ اور جب جوانی آ گئی تو جب بچے تھے چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے دل بہلاتے تھے، اور جب بڑے ہوئے تو اب کھلونے نہیں، حقیقی چیزیں ہونی چاہیے۔ چھوٹی کار، کھیلنے والی کار نہیں، اوریجنل کار ہونی چاہیے، اور پھر چھوٹی موٹی کار نہیں، بڑی کار ہونی چاہیے۔ ترجیح بدلتی رہتی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جس طرح عمر کے ساتھ ساتھ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، اور بچپن کی چیزیں جوانی کے اندر اگر کہا جائے کہ یہ چیزیں پسند تھیں تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو جب آخرت میں ہم جائیں گے، دنیا پہ ہم مر مٹتے ہیں، جب یہ چیزیں ان کے سامنے کر دی جائیں گی تو اس طرح ان کو شرمندگی ہوگی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ شرمندگی ہوگی کہ بوڑھے یا جوان آدمی کو بچپن کی پسندیدہ چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے یہ چیزیں تیری پسندیدہ تھی۔ اکبر الہٰبادی کے بارے میں آتا ہے کہ یاد آ گئی ایک واقعہ۔ اکبر الہٰبادی جس وقت ہندوستان میں چیف جسٹس تھے، ان زمانے میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے۔ اچانک گھر کا دروازہ کھلا، ان کا باپ داخل ہوا، وہاں پر داخل ہوا، وہاں پر آیا جہاں یہ اکبر الہٰبادی اپنے پڑھے لکھے دوستوں کے ساتھ، اس زمانے میں جب یہ چیف جسٹس تھے، اس زمانے میں یہ داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں غبارہ تھا۔ والد صاحب نے اکبر الہٰبادی کی طرف، جسٹس کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹا پتہ یہ کیا لایا ہوں؟ یہ تیری وہ چیز لایا ہوں جس پر بچپن میں تو فرشتہ تھا، اس سے کھیلتا تھا، اس کی ڈیمانڈ تھی، اس کو طلب کرتا تھا، میں وہ چیز آج تیرے لیے لایا ہوں۔ پیسے مانگتا تھا، نہ ملنے پہ روتا تھا، دھاڑ دھاڑ کرتا تھا۔ باپ یہ چیزیں بتا رہا ہے اور بیٹے کا سر شرمندگی سے جھکتا جا رہا ہے۔ پھر بعد میں یعنی اسی مجلس میں جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا شرمندہ ہو گیا ہے اور عجیب کیفیت اس پہ طاری ہو گئی ہے، تو باپ نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے تجھے شرمندگی ہو رہی ہے، اب جب تو جسٹس بن چکا ہے، جج بن چکا ہے، بڑا آدمی بن چکا ہے، پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ تیرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے تیرے بچپن کی چیزیں، تیری پسندیدہ چیزیں، ترجیحات، اس زمانے کی ترجیحات والی چیزیں تیرے سامنے پیش کر دی جائیں، تجھے شرمندگی ہوگی نا؟ اور شرمندگی ہو رہی ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں جب آخرت میں دنیاوی چیزیں جن پہ ہم مر مٹتے ہیں، ہم جن پہ خون کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کا نہیں رہتا، ماں باپ کے اولاد نہیں رہتی، بیوی شوہر کی نہیں رہتی، اگر یہ مر مٹنے والی چیزیں دنیاوی قیامت کے دن بلکہ جنت میں یہ چیزیں اگر پیش کر دی جائیں گی تو کراہت آئے گی اور شرمندہ ہوگا۔ بیٹا آخرت کے مقابلے میں دنیا ہیچ ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن پہ مر مٹا جائے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں خون کی پرواہ نہ کی جائے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا جائے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا وہ ایسی چیز نہیں، ایسی چیز ہی نہیں ہے قابل التفات کہ اس کے پیچھے جا کر بندہ اپنے آپ کو گردان کر دے، بندے اپنے آپ کو بندگی سے نکال دے، انسانیت سے نکال دے۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ جو پسندیدہ چیزیں آج پسند ہیں، آخرت میں شرمندگی کا باعث بنیں گے۔